السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سوالات کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے بہت اہم سوال لے کر آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ روحانی سوالات میں سے کچھ اہم سوال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ جن کیا ہے، جن کسے کہتے ہیں اور جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ جو میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر شیئر کی جائے تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ پہلی بات، جن کیا ہے؟ ابن درید نے فرمایا کہ جن انسان کی ضد ہے۔ عام طور کے اندر جو بھی چیز کسی چیز کو ڈھانپ لے، کسی چیز کو چھپا لے، اس کو جن کہا جاتا ہے۔ اگلی بات، جن کیا ہے؟ ابن درید نے فرمایا کہ جن انسان کی ضد ہے۔ دوسری بات، جن کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ کے اندر مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو بھی چیز عام طور کے اندر کسی چیز کو ڈھانپ لے، کسی چیز کو چھپا لے، اسے جن کہا جاتا ہے۔ اگلا، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ جن سے مراد ہے کسی چیز کا چھپا لینا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ مثال کے طور پر جن جو لفظ ہے یہ الجنہ سے ہے۔ الجنہ کہتے ہیں ڈال کو جو جنگ کے دوران ایک جنگجو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو استعمال کرتا ہے، کس لیے کہ وہ سامنے اپنے دشمن کے ہتھیاروں کو اس ڈال کے ذریعے اپنے آپ کو اس کے اندر چھپا لے۔ ڈال جو ہے وہ انسان کو دشمن کے ہتھیاروں سے ڈانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، تو اس لیے اس کو الجنہ کہتے ہیں، ڈال کہتے ہیں۔ جن بھی اسی طرح ہے کہ جو چیز چھپ جائے، جو ہماری آنکھوں سے قاصر ہو، ہمیں نظر آنے سے قاصر ہو، اس کو جن کہتے ہیں۔ ہر چھپی ہوئی چیز کا نام جن ہے۔ اسی طرح جو جنت کا لفظ ہے وہ بھی جن سے ہے۔ الجنہ، جن اور جنت۔ جنت جو ہے وہ انسان کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو انسان کی آنکھوں سے چھپایا ہوا ہے، اسی لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ اس کی اگلی مثال جنین، یہ بھی الجنہ، جن اور جنت سے ہے۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو جنین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا سے چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جنون، جس کو پاگل پن کہتے ہیں، جنون بھی ان الفاظوں سے ہے، جن سے ہے۔ جنون کیا کرتا ہے؟ جنون انسان کی عقل کو چھپا دیتا ہے، انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جو انسان پاگل ہو جاتا ہے، جنونی انسان اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی عقل چھپ جاتی ہے، اس کی عقل کے اوپر پردہ ڈل جاتا ہے۔ اسی لیے جو بھی چیز ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہو، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو، اس کو جن کہا جاتا ہے۔ اس لیے جنات کا نام جنات اور جن اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی آنکھوں سے ان چیزوں کو، ان جنوں کو چھپایا گیا ہے۔ انسان کی آنکھ جنوں کو نہیں دیکھ سکتی، ان کو دیکھنے سے قاصر ہے، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سائنس کی اصطلاح کے اندر جو جن کا لفظ ہے وہ غیر مادہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ سائنس کی اصطلاح کے اندر مادہ چیز وہ ہے جس کا کوئی وزن ہو اور جو چیز کوئی جگہ کو گھیرے ہوئے ہو۔ اور جو جنات ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ ہم نے جنوں کو برکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ تو اس لیے جنات غیر مادہ چیز ہیں، ان کا نہ ہی کوئی وزن ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کو گھیرتے ہیں، اور یہ وہ پوشیدہ چیزیں ہیں، پوشیدہ مخلوق ہے، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے، چھپی ہوئی چیز کہا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ جن کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز جو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس کو جن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ انسان کے خون کے اندر، انسان کی رگوں کے اندر وہ ایسے سفر کرتے ہیں، ایسے وہ دوڑتے ہیں جیسے رگوں کے اندر خون بہتا ہے، خون کے ساتھ وہ انسان کے رگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ وہ انسان کے دلوں کے اندر سونڈ کے ذریعے وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیں جب انسان کے جسم میں شیطان اور جن ہر وقت وہ گردش کرتے ہیں اور دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، تب ہمیں کسی بوجھ کا یا پھر دل میں یا پھر خون میں کسی بھی وزنی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے جو جنات ہیں وہ غیر مادہ مخلوق ہے، جو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، اس لیے ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ جنات کا لغوی معنی یہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔